الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين راہ خدا میں مال و زر کٹوا دیا عثمان نے، وجود و سخا کیا چیز ہے سمجھا دیا عثمان نے، دولت بلا کیا چیز ہے شیب ہوت بعد کی، دولت بلا کیا چیز ہے شیب ہوت بعد کی، عشق نبی میں سر تلک کٹوا دیا عثمان نے۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت گفتار نہیں ہے۔ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور نوجوان دوستو، یوں تو دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر شخصیات گزری ہیں، اللہ رب العزت نے ان شخصیات کے ان حسین لمحات کو، ان حسین واقعات کو دنیا کے لیے درس نصیحت فرما دیا۔ ان شخصیات میں سے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، وہ عثمان جس عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، وہ عثمان جس عثمان کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئیں، وہ عثمان جس عثمان کو اللہ نے دنیا کے اندر 12 بار جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں، جب اللہ نے ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا تو ان کی والدہ محترمہ زندہ تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل دور خلافت 12 سال ہے۔ حضرت عثمان کے ان 12 سالوں میں سے پہلے 6 سالوں کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن دوسرے 6 سالوں کے اندر اختلاف اٹھتے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے اپنے قریبی رشتہ داروں کے دیے۔ یہ اعتراض صرف لفظوں میں وزن رکھتا ہے، یہ اعتراض اس کی حقیقت کے اندر جایا جائے تو یہ اعتراض ایک ٹکے کا بھی اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے، یہ دنیا مانتی ہے کہ وہ عہدے کے حقدار تھے۔ جب عہدے کے حقدار تھے تو پھر شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے، پھر شریعت بھی اس سے منع نہیں کرتی۔ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عہدہ دینے کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ تو میرے ساتھ میرا ایک وزیر بنا دے، ہم دونوں مل کر تیری حمد کو بیان کریں گے۔ وہ کون ہو؟ وہ میرا بھائی ہارون ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ نہیں کہا موسیٰ تو اقربا پرور ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون کو نبوت عطا کی۔
حضرت ہارون کو نبوت عطا کر کے اللہ نے حضرت موسیٰ کے سے یہ کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ ایک میں نے تیرے پہ یہ احسان کیا، ہم نے تجھے نبوت عطا کی، ایک تیرے پہ یہ احسان کیا کہ تیرے ساتھ تیرے بھائی حضرت ہارون کو نبوت عطا کی۔ اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جو ہے یہ صرف اور صرف بغض اور حسد کی بنیاد پر ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کا بغض تھا، اللہ کے نبی کا برتاؤ دیکھیے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا واپس رکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے پھر ہمت کی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ تو ارشاد فرمائیں، اگر اس پر قرضہ ہے تو میری جیب گرم ہے، میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جابر، ایسی بات نہیں ہے، جب میں نے اس کے جنازے کے آگے پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو اللہ نے کہا اس بندے کے دل میں میرا عثمان کا بغض ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، جس بندے سے میرا اللہ ناراض ہے میں محمد اس کے ساتھ کیسے راضی ہو سکتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ بغض لوگوں کو دلوں میں اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے اس وقت جو بغض تھا وہ نظر نہیں تھا آتا، لیکن آج لوگوں کے دلوں میں جو بغض ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کیوں؟ الفاظ کے پردوں میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، نام کیوں لیا جائے۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے دلوں میں بغض تھا، اللہ کے نبی نے موت کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، موت کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق توڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے کہا عثمان خلافت کو چھوڑ دو، خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے ایسا عشق الہی میں ڈوب کر جواب دیا جو سونے کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہے، جسے تاریخ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ایسا جواب دیا، حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میرے محبوب نے محمد رسول اللہ نے کہا تھا، مجھے محمد رسول اللہ نے کہا تھا اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تو کٹ جانا، مر جانا، لیکن اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ گویا انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوں اس بات پر گر رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہتے ہیں یہ نسخہ آج بھی روس کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔